اور بتا دیا، واضح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک انسان کا خود اپنا نفس۔ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ساتھ ہی شیطان کو بھی پیدا کیا، اور انسان کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ اس شیطان کے بہکائے میں نہ آئے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ بڑا دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ کھل کے بتا دیا کہ اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ وہ تمہارے دل میں خواہشیں پیدا کرے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا، اور تمہارے نفس کو آمادہ کرے گا، گناہ کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اور ایک نفس پیدا کرتی ہے نفسانی خواہشات، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس ایسا پیدا کر دیا کہ اس میں گناہ کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقویٰ کی طرف لے جائے اور فجور سے اور گناہ سے بچائے۔ یہ ہے سب سے بڑا کڑا امتحان، اور اس کڑے امتحان کا جو ہے طریقہ بھی بتا دیا اللہ جل جلالہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا بتا دیا کہ گناہ کے تقاضے تمہارے دل میں پیدا ہوں گے۔ وہ انسان نہیں جس کے دل میں گناہوں کے تقاضے نہیں پیدا، گناہوں کے تقاضے پیدا ہوں گے۔ تم فرشتے نہیں ہو، فرشتے تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح کہ تمہارے دل میں تقاضے گناہ کے بھی پیدا ہوں گے، لیکن بس تمہارا امتحان یہ ہے کہ اس گناہ کے تقاضے کو زبردستی دباؤ، زبردستی کچلو، اس کو کچل کر پھر جب تم ان کو کچلو گے تو اس کے کچلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ جل جلالہ کہ تم محبوب بنو گے۔ تو دو راستے ہیں، ایک شیطان کا، ایک رہبان کا۔ شیطان کا راستہ ہے اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر گزرنا، اور دل جو گناہ کا خیال آ رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لینا، یہ شیطان کا راستہ۔ اور رحمان کا راستہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی خواہشوں کو کچلو، یہ پیدا اس لیے کی گئی ہے کچلنے کے لیے، ان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو کچلا جائے، زبردست۔ اور اسی کا نام مجاہدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ مجاہدہ ہے۔ اور اسی مجاہدے کو اگر کہا جائے تو اس کو دوسرے الفاظ میں صبر کہتے، قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کہتے۔ وہاں جو جنت عطا ہوگی تو اس کے بارے میں قرآن کریم فرمایا کہ بما صبروا، کہ ان کو جو جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں یہ صبر کے بدلے میں دی جا رہی، جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں۔ صبر کیا کیا کہ داعیہ پیدا ہو رہا تھا، گناہ کا پیدا ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے زبردستی اپنے آپ کو اس سے گناہ سے روکا، صبر سے کام لیا، اور صبر سے کام لے کر گناہ سے رک کر باز آ گئے گناہ۔ تو یہ صبر ایسی صفت ہے کہ فرمایا کہ اولئک صبر، جب داخل ہوں گے جنت میں تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبر، تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے صبر سے کام لیا۔ صبر کیا ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات جو گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں ان کو زبردستی کچلے، یہ پیدا ہی اس لیے کی گئی کہ ان کو کچلا جائے۔ آنکھ ہے، آنکھ کی بات ہو رہی تھی، آنکھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اپنی قدرت کے نظارے دکھانے کے لیے۔ اب دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے، جب بازار میں آدمی نکلتا ہے، ذرا سا بھی کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں عوام کا مجمع ہو تو نگاہوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، چاروں طرف سے گناہوں کے تقاضے آ رہے ہیں۔ اور اب تو اللہ بچائے، پہلے تو باہر جانے سے ہوتا تھا، اب تو گھر کے اندر یہ جو فون آ گیا ہے اللہ بچائے، تو اس کے غلط استعمال سے آدمی تنہائی کے اندر اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بد نظری کے لیے گھر کے اندر موجود ہے، جیب میں موجود۔ تو اب دل مچل رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، اپنی نگاہ کو لذت دوں، اپنی نگاہ کو مزہ دوں، لیکن اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال آنے پر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس وقت دل مچل رہا ہے، بہت زیادہ مچل رہا ہے کہ میں دیکھ لوں، دیکھ کے لذت حاصل کر لوں۔ لیکن بتاؤ کہ اگر اس وقت جب کہ دل مچل رہا ہے تمہارے ابا جان آ جائیں، کیا کرو؟ پھر بھی دیکھتے رہو گے؟ دل مچلنے کو کچلنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ میری بدنامی ہو، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے بدنامی کا خیال آئے گا تو وہ ساری مچلاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ خیال اگر کرو کہ ارے یار یہ ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور دوست اور احباب یہ کیا چیز ہیں، انہوں نے اگر دیکھ بھی لیا، ان کے دل میں میری قدر گھٹ گئی تو کیا، لیکن جو دیکھنے والا اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کر مجھے جہنم میں ڈالنے والا ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ جب خیال آئے تو اس وقت انسان
اسی طرح بچے جیسے ماں باپ کو دیکھ کر بچ جاتا ہے. یہ جو انسان نے اپنی خواہشات کو کچلا، بس یہی ایمان کا تقاضا، یہی ایمان کا تقاضا. یہ دل کی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ اللہ نے پیدا کی ہیں کچلنے کے لیے. جتنا کچلو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اتنا ہی ایمان کا نور دل میں پیدا ہوگا. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے. دل جو ہے نا اس کو بچا بچا کے نہ رکھو، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی آئینہ ساز کے نگاہ میں یہ عزیز ہوگا، محبوب ہوگا کہ میرے خاطر اس بندے نے اپنے نفس کی خواہشات کو کچلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو جب بندہ خواہشات کو کچلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے. www.darsequran.com